هدى الهداية وزحت عن مصائرنا غشاوة الغوايا ونصلي ونسلم على من أرسلت بين يد الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أقدس الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. مختصر حمد و ثنا کے بعد میں نے قرآن کریم کا ایک مختصر سا حصہ رکھا ہے. میں دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمیں سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے جو بندہ قدرت رکھنے کے باوجود طاقت کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیتا ہے انتقام نہیں لیتا وہ اللہ کا پسندیدہ انسان ہے. ایک بندے کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور وہ مظلوم ہے بدلہ نہیں لے سکتا انتقام نہیں لے سکتا وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے رکا ہوا ہے. ایک بندہ انتقام کی طاقت رکھتا ہے بدلہ لے سکتا ہے لیکن وہ معاف کر دیتا ہے. یہ شخص اس سے کہیں بہتر ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے طاقت کے باوجود معاف کر دینا یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ میری صفت ہے کیونکہ میں انتقام لے سکتا ہوں فوری بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں انسان کو اس کے 100 سالہ گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہوں. یہ اللہ کی صفت ہے
جو بندہ اللہ کی اس صفت کو اپنائے گا وہ اللہ کا پسندیدہ انسان ہے۔ مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث ہے، اللہ نے اپنے عرش کو اٹھانے کے لیے 8 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی۔ اللہ کے عرش کے 8 پائے ہیں اور ہر پائے کو ایک فرشتے نے پکڑا ہوا ہے۔ جب سے فرشتے بنائے گئے ان کی ڈیوٹی یہی ہے، ان کی عبادت یہی ہے، قیامت تک اللہ کے عرش کو پکڑ کر کھڑے رہیں گے۔ اور ان میں ہر فرشتہ دن اور رات اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہے۔ لمبی چوڑی حمد نہیں، صرف تعریف میں وہ فرشتے ایک جملہ کہتے ہیں، ایک جملہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ تیرے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، ہر قسم کی قدرت موجود ہے، لیکن اس طاقت کے باوجود تو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قیامت تک ہر فرشتہ جس نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں، قیامت تک یہی تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ یہ ان کی عبادت ہے۔ آج ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنا معائنہ کریں، ہم کس حال میں ہیں، ہم کس حال میں ہیں، ہم میں سے کون ہے جو معاف کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی خطاؤں پہ ہم نسلیں اجاڑ دیتے ہیں، گھرانے تباہ کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی بات ہوئی، تھوڑی سی لغزش ہوئی، خاندان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہمارا اس کے ساتھ لین دین نہیں ہے، مرنا جینا نہیں ہے، ہم مر جائیں یہ نہ آئے، ہم اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے۔ یہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام نے یہ درس نہیں دیا، عفو درگزر کا درس دیے ہے۔ اور اللہ کی بہت سی صفات ہیں، بہت سی۔ غفور ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ غفار ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ ستار ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ ان سب کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے ان صفات میں سب سے زیادہ جو پیاری صفت ہے وہ ہے عفو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے معاف کرنے والی ہستی، تو میرے سارے گناہ معاف کر دے، درگزر فرما۔ اللہ کو عفو کی صفت بہت پسند ہے۔ آج ہم اتراتے ہیں، معاف اس لیے نہیں کرتے، کسی کے گھر جا کر اسے مناتے اس لیے نہیں ہے کہ ہماری عزت اور شان میں کمی آئے گی، حالانکہ اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا اور سب سے بڑا عظیم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جس طرح صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ بلندی ہوتی ہے۔ اللہ اس شخص کی عزت کو بڑھا دیتا ہے جو بندہ معاف کرتا ہے۔ اس بات کو اپناؤ، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے میدان میں ایک شخص لایا جائے گا جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، ایک بھی، سارے گناہ زمین پر رکھے آسمان کو لگ جائیں گے، اتنی زیادہ گناہ ہیں۔ اب بندہ پریشان ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پریشان نہ ہو، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے جس کی ہم نے حفاظت کی ہے۔ ایک نیکی، وہ بندہ کہے گا اتنا گناہ، ایک نیکی کیا کرے گی، ایک نیکی کی کیا حیثیت ہے؟ ترازو کے پلڑے میں سارے گناہ ہیں۔
اللہ فرمائے گا نہیں، وہ نیکی وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے جب کوئی شخص تجھ سے قرض لیتا، ادھار لیتا، پھر اس کی قوت نہ ہوتی، وہ دینے کے قابل نہ ہوتا، حیثیت نہ ہوتی، حالات تنگ ہوتے، تو اسے میری رضا کے لیے معاف کر دیتا، تو نے میرے بندے کو دنیا میں قرض معاف کر دیا، آج میں تجھے گناہ معاف کر دیتا۔ صرف ایک نیکی ہے لوگوں، ایک نیکی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ عفو و درگزر۔ آج ہم کتنے لوگوں کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، معافی دینا نہیں چاہتے، معاف کرنا نہیں چاہتے، معاف کرنا بھی نہیں چاہتے، اور معافی مانگنے کے لیے جانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ بے عزتی ہے، سب سے بڑی عزت اسی میں ہے۔ آپ حدیث اٹھائیں، نبی رسول کے ساتھ مکہ والوں نے، مشرکین نے کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں کیا؟ ہر زیادتی کی، ہر زیادتی کی، جانی مالی ہر طرح نقصان دیا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نبی رسول نے صحابہ کے ایک قافلے کو بھیجا قبیلہ حنیف کی طرف۔ اس قبیلے کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سردار سمامہ بن اساد کو قید کر دیا، جو یمامہ کا گورنر تھا۔ اب وقت کا گورنر ہے، بادشاہ ہے، صحابہ نے گرفتار کر دیا، جکڑ دیا، نبی رسول کی عدالت میں لائے۔ نبی رسول نے گورنر کو دیکھا اور کہا جاؤ اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھو۔ وقت کا بادشاہ ہے، اس کی تحقیر ہے، نبی رسول نے پلر کے ساتھ باندھ دیا اور جا کر اس سے سوال کیا، سمامہ یہ تو بتا، یہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے میرے حوالے سے، میرے صحابہ کے حوالے سے؟ اس سمامہ بن اساد بندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، مجبور ہے۔ کہتا کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے چہرے سے بدترین چہرہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، نعوذ باللہ۔ تیرے اس مدینہ شہر سے برا شہر کوئی نہیں ہے، تیری مسجد سے بری جگہ کوئی نہیں ہے۔ نبی رسول چپ رہے، خاموش رہے، حالانکہ اس کی سزا اور انتقام فوراً ہو سکتا تھا۔ وہ قیدی تھا، وہ قیدی تھا۔ نبی رسول چلے گئے، دوسرے دن آئے، پھر سوال کیا، یہی جواب ملا۔ تیسرے دن آئے، سوال کیا، یہی جواب ملا۔ وہ بندہ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا اس لیے تھا کہ اس نبی کے بارے میں سن چکے تھے کہ یہ عفو و درگزر کا مالک ہے، معاف کرنے والا ہے۔ میں یہ جملے کہوں گا جس سے غصہ آئے گا، ہو سکتا ہے مجھے معاف نہ کرے۔ نبی رسول نے کچھ نہیں کہا۔ 3 دن کے بعد نبی رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو رہا کر دو، بغیر سزا کے، جزیے کے اسے رہا کر دو۔ جب اسے رہا کر دیا گیا، اس نے یہ معاملہ دیکھا کہ میں نے اتنے بڑے سخت اور گندے جملے کہے، قیدی بھی تھا، انتقام بھی لے سکتا تھا، کچھ نہیں کہا۔ مسجد نبوی سے باہر کیا، کچھ دیر کے بعد غسل کر کے دوبارہ آ گیا، نبی رسول کے سامنے آ کر بیٹھا۔ نبی رسول نے پوچھا سمامہ گھر نہیں گیا؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اتنا عفو و درگزر والے، میں نے کوئی ایسا ظلم نہیں جو مکہ میں، یمامہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں پر نہ کیا ہو۔ آپ کا قیدی بن کر آیا، گالیاں دی، سب کچھ کہا، آپ نے معاف کر دیا۔ اس نے کلمہ پڑھا، واپس چلا گیا۔ کہاں کا گورنر ہے؟ یمامہ کا۔ یمامہ والوں نے کہا سمامہ ہم نے سنا ہے تو بے دین ہو گیا ہے، تو کافر اور مرتد ہو گئی ہے۔ میں نے دین کو سمجھا ہی آج ہے۔ دین عفو درگزر کا نام ہے، دین معافی کا نام ہے، دین برداشت اور قوت کا نام ہے۔ روزے نے کیا درس دیا؟ صبر کا درس دیا۔ صبر کون کرتا ہے؟ جو معاف کرنے والا ہو۔ روزے نے یہ درس دیا، بتلایا کہ جس طرح پورا دن آپ کھانے پینے پر صبر کرتے ہیں، اسی طرح لوگوں کی غلطیوں پر بھی صبر کریں، معاف کر دیں۔ اور اعلان کیا، او یمامہ والو،
گندم صرف میرے علاقے میں ہوتی تھی، میں مسلمانوں پر ظلم کرتا، گندم نہیں دیتا۔ آج کسی بھی مشرک کو ایک دانہ نہیں مل سکتا، دانہ وہ ملے گا جس کی اجازت محمد رسول اللہ دیں گے۔ حضرات، وہ مشرکین روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے پیغمبر سمامہ بن اسال نے دانہ بند کر دیا ہے، دانہ بند کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے لیٹر لکھا، خط لکھ کر بھجوایا، سمامہ ان کو دانے دے دو، یہ اپنے دین پر رہیں، ان کو کچھ نہ کہو، معاف کر دو۔ یہ نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی تھی۔ آپ کے ساتھ بڑے بڑے مظالم کیے گئے، آپ نے مکہ کے اندر 13 سالہ مظلومیت کی زندگی گزاری، مظلومیت کی، حتیٰ کہ جنگ احد کے دن نبی علیہ السلام کے سگے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، سگے چچا ہیں، اسی جنگ میں شامل ہوئے، بہت سے صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ قیدی بن گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ قیدیوں کے اندر میرا چچا نظر نہیں آتا، جو لوگ غازی بن کر آئے ہیں ان میں بھی چچا نظر نہیں آتا، شہداء میں دیکھا چچا نظر نہیں آیا۔ لوگوں کو کہا جاؤ امیر حمزہ کو تلاش کرو، تلاش کر رہے ہیں، شہداء میں نہیں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام کی پھپھی جو امیر حمزہ کی بہن تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ، ایک کٹی ہوئی انگلی لے کر آئی۔ حضرات، بہت سے صحابہ شہید ہوئے، کسی کو 1 تیر لگا، کسی کو 2 لگے، قربان جائیں یہ سید الشہداء ہے جن کے ایک ایک جسم کے حصے کو کاٹ دیا گیا، شہید نہیں کیا، موسلا کیا گیا۔ ایک انگلی کٹی ہوئی لے کر روتی ہوئی آئی، اللہ کے پیغمبر یہ میرے بھائی حمزہ کی انگلی ہے، بس ایک انگلی ملی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں جسم کا کوئی حصہ پڑا تھا، کہیں کوئی حصہ پڑا تھا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا اور رونے لگے، میں لوگوں، مجھے اگر اللہ اجازت دیتا آج میں اپنے چچا کو دفن نہ کرتا، احد کے میدان میں اس کے لاش کے ٹکڑے پڑے رہتے، پرندے جانور کھاتے، قیامت کے میدان میں احد کے پہاڑ، احد کے میدان سے کئی پرندے، کئی درندے میرے چچا کے لیے گواہی لے کر آتے کہ یہ بندہ سید الشہداء ہے، ان کا ایک ایک ٹکڑا کیا گیا، میں آج اس میدان کے اندر چچا کی لاش کے ٹکڑوں کو بکھیر دیتا۔ حضرات، اتنا بڑا ظلم کس نے کیا؟ اس کا نام ہے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام کو بتلا دیا گیا کہ آپ کے چچا کا موصلہ وحشی بن حرب نے کیا ہے۔ جس دن مکہ فتح ہوا، جس دن مکہ فتح ہوا، لوگ سارے آئے، کسی نے کچھ گناہ کیے ہوئے تھے، کسی نے کچھ ظلم کیے، مکہ والے پریشان تھے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کر ایک ایک بدلہ لے گا، ایک ایک بدلہ لے گا۔ نبی علیہ السلام نے جس دن فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوا، اعلان عام کیا، لا تثریب علیکم اليوم، لوگوں آج کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، میں نے ہر ظالم کو معاف کر دیا ہے، جس نے جو کچھ بھی کیا ہے آج میں نے معاف کر دیا ہے۔ معاف ہونے والوں میں کون تھے؟ یہ وحشی بن حرب تھے رضی اللہ۔ اس بات کو سنا، دوڑتے ہوئے نبی علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کر بیٹھ گئے اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تعارف کرایا، نبی علیہ السلام نے دیکھا نہیں تھا انہیں، صرف نام جانتے تھے۔ کہا اللہ کے پیغمبر، میں آپ کا یہ اعلان عام سن کر آیا ہوں، عفو درگزر سن کر آیا ہوں، میں وہی وحشی بن حرب ہوں جنہوں نے آپ کے چچا کے احد کے میدان میں ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کر دیا، بلکہ یہ کہا تھا وحشی زندگی بھر بغیر مجبوری کے میرے سامنے نہیں آنا، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے احد کے میدان میں چچا کی لاش کے بکھرے ہوئے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کو بھی معاف کر دیا، انتقام نہیں لیا، اس کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ان کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا۔ الغرض، مکہ میں جتنے بھی بڑے ظالم تھے، جس دن نبی علیہ السلام فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، اعلان عام کیا،
لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن ہر پر معافی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن ہمیں درس دیتا ہے کاظمین الغیظ، غصے کو پینے والا شخص سب سے بڑا محبوب ہے اللہ کا، سب سے بڑا محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، اے میرے صحابہ یہ تو بتاؤ پہلوان کون ہوتا ہے، پہلوان کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو بڑے بڑے جوانوں کو لتھیڑ کے رکھ دے، کشتی کرے اور انہیں گرا دے، وہ پہلوان ہے۔ ہماری نظروں میں بھی وہی پہلوان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دین اسلام نے پہلوان کسی اور کو کہا ہے۔ وہ پہلوان ہے اسلام میں جس کے پاس انتقام کی طاقت ہو، قوت ہو، بدلہ لے سکتا ہو، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، غصے کو پی جائے، سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اپنے اندر یہ قوت پیدا کرو، استطاعت پیدا کرو، آج یہ تہیہ کرو۔ جو ساتھی، جو رشتہ دار ناراض ہیں، کسی لحاظ سے بھی چھوٹی موٹی خامیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، جائیں انہیں منائیں۔ انہیں منانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں رمضان کا مقصد سمجھ آئے گا۔ پورا مہینہ روزہ رکھا، پورا مہینہ پیٹ کو کھانے پینے سے روکا، لیکن غصے سے نہ روک سکے۔ عید پہ نہیں جانا، مرنے پہ نہیں جانا، یہ میرے بھائی یہ اسلام نے ہمیں درس نہیں دیا، یہ اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ اسلام عفو درس گزر کا درس دیتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا، غصے کو پینا۔ واللہ یحب المحسنین، سب سے بڑے محسنین یہی ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ